من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو اعراض کرے میرے ذکر سے فإن له معیشۃ، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن اس حال میں اٹھائیں گے کہ وہ نبینا ہوگا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، سوال کرے گا، پوچھے گا، اے پروردگار، اے رب العالمین، لما حشرتنی، تو نے مجھے اس حالت میں کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، اور حالانکہ میں دیکھنے والا تھا، بصیرت والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، تیرے پاس میری روشن نشانیاں آئی تھی، روشن آیات آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا، تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، من اسرف، جو حد سے تجاوز کرے، حد سے بڑھے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور قیامت کا عذاب سب سے شدید عذاب ہے، وَأَبْقَىٰ، اور سب سے باقی رہنے والا عذاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ دل لگائیں، نماز قرآن کے ساتھ، نماز قرآن سے اعراض نہ کریں، نماز قرآن سے دور نہ ہوں، بلکہ اللہ کے ذکر کے قریب ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔